اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ طلاب عزیز، ہم نے آپ کی خدمت درس میں کل پہلے درس میں اس بات کو عرض کیا تھا کہ علم اصول فقہ کسے کہتے ہیں۔ علم اصول فقہ کی تعریف شیخ مظفر کے نزدیک کیا ہے، ہم نے خدمت میں عرض کیا، اس کی تطبیق بھی آپ کی ایک مثال کے اوپر کی، اور ہم نے بیان کیا کہ در حقیقت کچھ قوانین کے جاننے کا نتیجہ در حقیقت علم اصول فقہ وہ علم ہے کہ جس میں کچھ ایسے قواعد سے بحث کی جاتی ہے کہ جن کا نتیجہ استنباط احکام شرعیہ کے لیے اہم ترین منزل قرار پاتا ہے۔ جو لفظ استعمال کیا وہ یہ کہ علم یبحث فیہ ان قواعد، کچھ ایسے قواعد سے بحث کی جاتی ہے، تقع نتیجتها، جن قواعد کا نتیجہ واقع ہوتا ہے فی طرق استنباط الاحکام، الحکم الشرعی، حکم شرعی کے استنباط میں طریق واقع ہوتا ہے، راستہ واقع ہوتا ہے، یعنی گویا اگر یہ نتیجہ نہ ہو تو حکم شرعی کا استنباط نہیں ہو سکتا۔ فوراً سوال پیدا ہوتا ہے حکم شرعی، ہاں حکم شرعی، تو یہ حکم شرعی کیا فقط حکم شرعی کے عنوان سامنے آتا ہے، اس کی اور بھی مزید اقسام سامنے آتی ہیں اور الگ الگ جہت سے اور الگ الگ صورت سے سامنے آتا ہے۔ تو آئیے گفتگو آج حکم کے اوپر ہوگی اور ہم بیان کریں گے کہ حکم کی دو قسمیں ہیں، یہ حکم واقعی کہلاتا ہے، یہ حکم ظاہری کہلاتا ہے۔ دونوں کی دلیلیں بھی الگ الگ ہیں، کون کون سی ہیں؟ کتاب اسکرین کے اوپر ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ الحکم واقعی و ظاہری والدلیل اجتہادی و فقہاتی۔ گفتگو ہماری علم اصول کی تعریف سے متعلق تھی۔ ہم نے کہا تھا کہ علم اصول کی تعریف کیا ہے، تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔ علم اصول ایسے علم کو کہتے ہیں اس کے اندر ایسے قواعد سے بحث کی جاتی ہے کہ جن قواعد کا نتیجہ احکام اسلامی کے استنباط میں طریق واقع ہوتا ہے۔ یہ گفتگو یہاں خدمت اقدس میں پیش کی گئی تھی۔ اب چونکہ لفظ حکم آیا تھا اس کے اندر، تو حکم کی بتا رہے ہیں کہ حکم کی دو قسمیں، یا حکم واقعی کہلاتا ہے یا حکم ظاہری کہلاتا ہے۔ یعنی حکم کی دو قسمیں ہیں، یا حکم واقعی ہے، حکم ظاہری ہے۔ والدلیل، اور دلیل کی قسمیں بھی اجتہادی و فقہاتی، ایک دلیل اجتہادی اور ایک دلیل فقہاتی ہے۔ یعنی دلیل کی دو قسمیں ہوئی۔ سامنے کی بات سمجھ میں آ رہا ہے فون کہ ایک دلیل حکم واقعی پر واقع ہوتی ہے اور ایک دلیل جو ہے وہ حکم ظاہری کے اوپر واقع ہوتی ہے۔ تو چونکہ حکم کی دو الگ الگ قسمیں لہذا ان کے اوپر آنے والی دلیلیں بھی دونوں الگ الگ ہیں۔ فرماتے ثم لا يخفى ان الحكم الشرعي الذي جاء ذكره في التعريف السابق على نحوين، یہ بات مخفی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ حکم شرعی کہ جس کا ذکر تعریف سابق میں آیا ہے، جس کا ذکر جو گزشتہ تعریف گزری ہے اس میں آیا ہے، علی نحوین، وہ دو طرح سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ دو طرح سے ہوتی ہے۔ کون کون سی؟ اب کو سمجھنا ہے۔ پہلی کہ جہاں پر کوئی حکم کسی شے کے لیے بے نفس ہی ثابت ہو، حکم ثابت ہو رہا کسی شے کے لیے، بما ہوا فی نفسہ فعل من الافعال، کہ جس کے لیے ثابت ہو رہا ہے وہ افعال میں سے کوئی فعل ہے۔ اس طریقے میں ہے الاول، پہلا ان یکون ثابتا، کہ وہ حکم ثابت ہو، کوئی بھی حکم ہو۔ اس کو دماغ میں رکھیے گا، حکم کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ حکم کی کتنی قسمیں؟ 5۔ یا حکم وجوب ہوتا ہے، یا حکم حرمت ہوتا ہے، یا حکم کراہت ہوتا ہے، یا حکم استحباب ہوتا ہے، یا حکم مباح ہوتا ہے۔ اباحہ، جہاں کرنا ضروری ہو، نہ کرنے کے اوپر سرزنش ہو، سزا ہو، اسے وجوب کہتے ہیں۔ جہاں نہ کرنا ضروری ہو، کرنے پہ سزا ہو، اسے حرمت کہتے ہیں۔ جہاں کرنا بہتر ہو، نہ کرنے پہ سزا نہ ہو، اسے استحباب کہتے ہیں۔ جسے نہ کرنا بہتر ہو، کرنے پہ کوئی سزا نہ ہو، اسے کراہت کہتے ہیں، مکروہ، کراہت۔ اور جس کا کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہو، نہ کرنے پہ ثواب نہ کرنے پہ عقاب، نہ کرنے پہ عقاب نہ کرنے پہ ثواب، اس کو کہتے ہیں حکم اباحہ، یعنی مباح۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی بھی حکم ثابت ہو کسی چیز کے لیے، ٹھیک ہے نا، حکم ثابت کسی شے کے لیے، کس اعتبار سے؟ بیما ہوا، کہ وہ شے فی نفسہی فعل من الافعال، افعال میں سے کوئی فعل ہے، یہ بات ثابت ہو رہی ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی حکم کسی چیز کے لیے ثابت ہو رہا ہے، حکم ثابت ہو فرض کی اس شے کے لیے، اور یہ شے کون ہے؟ یہ شے افعال میں سے ایک فعل ہے،
اس اعتبار سے، ٹھیک ہے نا. کل مثال المتقدم، جیسے گزری ہوئی مثال. اعنی وجوب الصلاۃ، وجوب الصلاۃ، وجوب الصلاۃ. وجوب کون سا حکم ہے؟ پہلا حکم وجوب، احکام خمسہ میں سے پہلا حکم. کس کے لیے ثابت ہوا؟ وجوب الصلاۃ. وجوب کس کے لیے ثابت ہوا؟ صلاۃ کے لیے، نماز کے لیے. نماز کیا ہے؟ کہ فالوجوب ثابت للصلاۃ، وجوب ثابت ہے نماز کے لیے. کیسے؟ بما ہی صلاۃ فی نفسها، کہ نماز بے نفس ہی، نماز ہی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. وفعل من الافعال، اور نماز جو ہے افعال میں سے ایک فعل کا نام ہے. مع قطع النظر عن ای شیء آخر، ہم کسی اور دوسری طرف نہیں دیکھ رہے ہیں، بس یہی دیکھ رہے ہیں. حکم نماز کے لیے ثابت ہے، اور حکم کیا ہے؟ وہ وجوب ہے. وَيُسَمَّى مِثْلُ هَذَا الْحُكْمَ الْحُكْمُ الْوَاقِعِ، اس جیسے حکم کو حکم واقعی کہا جاتا ہے. وَالدَّلِيلُ الدَّالُ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ الْاجْتِهَادِي، اور وہ دلیل جو اس جیسے حکم کے اوپر حکم واقعی پر آتی ہے، اس دلیل کو دلیل اجتہادی کہا جاتا ہے. احسنتم. الثانی، دوسرا مرحلہ، ان یکون ثابتا للشیء، جب حکم ثابت ہو کسی شے کے لیے، بما انہ مجہول حکمہ الواقعی، اس اعتبار سے ثابت تو ہوا. ہم نے کہا یہ چیز حرام ہے، یہ چیز مکروہ ہے، یہ چیز ہم نے کچھ بھی کہا، ٹھیک ہے نا. ہم نے کہا یہ چیز واجب ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز مکروہ ہے، ہم نے سب کچھ کہا اس بات کو، ٹھیک ہے نا. ہم نے بتا دی اس بات کو، جو بھی کہا. لیکن کس اعتبار سے؟ بما انہ مجہول حکمہ الواقعی، کہ اس شے کا حکم واقعی مجہول ہو، ہمیں پتہ ہی نہ ہو اس کو حکم واقعی کیا ہے. حکم واقعی کا ہمیں علم نہیں ہے، حکم واقعی ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے نا. حکم واقعی سے ہم جاہل ہیں. اور اب ہم کہہ رہے ہیں یہاں ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں نہیں پتا. یہاں بیٹھنا واجب ہے کہ حرام ہے کہ مکروہ ہے کہ کراہت ہے کہ اباحت، ہمیں نہیں معلوم. یہاں بیٹھنا ہے، ہمیں کیا کریں؟ ہم حکم واقعی کا پتہ نہیں، پھر بھی ہم کریں کہ یہاں بیٹھنا واجب ہے. بھئی یہ کہاں سے حکم آ گیا کہ یہ حکم ظاہری ہے، ہمیں حکم واقعی کا علم نہیں ہے. کما، جیسے انہیں مثال دیجیے. آپ بیٹھنے کی بات تو میں کر رہا ہوں، جناب مثال وہ دیجیے کہ جو ہماری فقہ اصول فقہ سے تعلق رکھتی ہو. کما اذا اختلف الفقہاء، جیسے فقہاء میں اختلاف ہو گیا، فی حرمت النظر الی الاجنبیہ، اس بارے میں کہ ایک اجنبی عورت کی طرف نظر کرنا حرام ہے. اس کی حرمت میں انہوں نے کہا حرمت حرام ہے اجنبی عورت کی طرف نظر کرنا، اجنبی عورت کی نظر کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے نا. غور کیجئے گا. او وجوب الاقامہ للصلاۃ، یا یہ کہ جناب علی نماز کے لیے اقامت واجب ہے. کیا ہے؟ حرام زادہ بیمار پڑا ہو، کھا رہا ہے، چھوٹی ہوتی ہے، اب بھی چبا رہا کبھی نہ، اور جو کہاں ہے؟ چاہیے لا حول ولا قوت الا استغفر اللہ. کیا ہے وہ؟ کیا تھا پھر منہ میں؟ کیا تھا پھر؟ جھوٹ بول رہا ہے. کیا تھا پھر؟ کیا تھا؟ ہیں؟ لونگ کے دانے چباتے. لونگ میں دکھا. ناٹک بچا کے لونگ کہاں گے وہ؟ کچھ بھی لونگ نہیں تھی. لونگ کہی تھی ہم نے، لونگ کہی تم سے کرنے کے لیے. لونگ چھپائے گا مجھ سے؟ نہ بچوں کی پرواہ، 19 سالہ خل مرا جا رہا ہے. او وجوب الاقامہ للصلاۃ، یا یہ کہ نماز کے لیے اقامت واجب ہے کہ نہیں ہے. نماز کے لیے اقامت واجب ہے کہ نہیں ہے. اقامت، اب فرض یہ نماز، اب آپ نماز پڑھنے کے لیے اللہ اکبر سے لے کے لا الہ الا اللہ تک، یہ اقامت جو ہے یہ واجب ہے کہ نہیں ہے؟ حکم واقعی پتہ ہی نہیں ہمیں. اب کیا کرنا؟ فَعِنْدَ عَدَمُ قِيَامِ الدَّلِيلِ، جب دلیل قائم نہ ہو، علی احد الاقوال، کسی بھی ایک قول کے اوپر، چونکہ ہر ایک معاملے میں 5 قول سامنے آ جائیں گے. اقامت واجب ہے کہ حرام ہے کہ کراہت ہے کہ اباحت ہے کہ یہ استحباب ہے، 5 قول ہر ایک میں آ جائیں گے. 5 ہی تو حکم ہوں گے، چھٹا کوئی حکم تو ہے نہیں. اب کسی بھی ایک قول کے اوپر دلیل ہی نہیں ہے. میں نے کہا واجب، دلیل نہیں ہے. آپ نے کہا اقامت مستحب، دلیل ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا اقامت کہنا جو ہے وہ کراہت مکروہ ہے، دلیل نہیں ہے. انہوں نے کہا اقامت جو ہے مباح ہے، دلیل کچھ ہے ہی نہیں. تو کیا ہوگا؟
تو فَإِنَّ عَدَمِ قِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَى أَحَدِ الْأَقْوَالِ لَدَى الْفَقِيهِ، جب فقیہ کے پاس میں کسی بھی ایک قول پر کوئی دلیل نہ ہو، یشک فی حکم الواقع الاولی المختلف فیہ، تو وہ اس کے حکم واقعی اولی کے اندر جس میں اختلاف ہوا ہے وہ شک کرتا ہے. وَلِأَجْلِ أَلَّا يَبْقَى فِي مُقَامِ الْعَمَلِ مُتَحَيِّرًا، مگر یاد رکھیے مقام عمل میں متحیر رہنا، تحیر زدہ رہنا، حیران رہنا، پریشان رہنا، یہ غلط ہے. اور کوئی انسان مقام عمل میں باقی نہ رہے، کیسے نہ باقی رہے؟ متحیر، حیران نہ رہے. یعنی کوئی بھی انسان مقام عمل میں حیران اور پریشان نہ رہے. لا بد لہو، ضروری ہے اس انسان کے لیے، من وجود حکم آخر، کہ کوئی ایک حکم تو موجود رہے، ولو کان عقلیًا، چاہے وہ حکم عقلی ہی کیوں نہ ہو. بات شریعت کی ہے، مگر ہم مقام عمل میں پریشان نہ ہوں، حیران نہ ہوں، چاہے حکم عقلی ہی کے اوپر عمل کریں. جیسے کا وجوب الاحتیاط، جیسے احتیاط واجب ہے. او البراءہ، یہ براءت واجب ہے. او عدم الاعتناء بالشک، یہ شک کا کوئی اعتبار نہیں کرنا چاہیے. یہ الگ الگ حکم ہیں، الگ الگ جگہ اپلائی ہوتے ہیں. کہاں کہاں ہوتے ہیں؟ جب اس کا مقام آئے گا انشاءاللہ عرض کیا جائے گا. وَيُسَمَّ مِثْلَ هَذَا الْحُكْمِ الثَّانَوِيِّ الْحُكْمِ الظَّاهِرِ، اس جیسے حکم ثانوی کو حکم ظاہری کہا جاتا ہے. وَالدَّلِيلُ الدَّالُ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ الْفُقَهَاءِ أَوْ عَلَى الْأَصْلِ الْعَمَلِيِّ، اور وہ دلیل جو اس حکم ظاہری کے اوپر آتی ہے اس دلیل کو دلیل فقہاتی کہا جاتا ہے. یہ دلیل اصل عملی کہا جاتا ہے. وَمَبَاحِثُ الْأُصُول، اور مباحث اصول جو ہیں، منہا، اب یہاں مباحث کی قسمیں بیان کی کہ مباحث اصول کی قسمیں کتنی ہیں، تو یاد رکھیں مباحث اصول کی دو قسمیں ہیں. یعنی دو طرح کی مباحث اصول سامنے آئیں گی. جو بحث علم اصول میں آئیں گی وہ دو طرح کی ہوں گی. نمبر ایک وہ کہ جن کا نتیجہ حکم واقعی کے استنباط میں واقع ہوتا ہے، یعنی جن کا نتیجہ حکم واقعی کے استنباط میں واقع ہوگا. نمبر دو، جن کا نتیجہ حکم ظاہری کے استنباط میں واقع ہوتا ہے. دو ہی قسم کی دلیلیں ہوں گی، ٹھیک ہے نا. وہ مباحث الاصول منہا ما يتکفل للبحث اما تقع نتیجتہ فی طریق استنباط الحکم الواقعی. مباحث اصول کچھ تو وہ ہوں گی جو کفالت کرتی ہیں اس بحث کی کہ جن کا نتیجہ واقع ہوتا ہے حکم واقعی کے استنباط میں واقع ہوتا ہے، طریق واقع ہوتا ہے. ومنہا، کچھ وہ بحثیں ہیں ما یقع فی طریق الحکم الظاہری، کہ جو حکم ظاہری کے استنباط میں طریق واقع ہوتا ہے. وَيَجْمَعُ الْكُلُّ، اور اگر ان دونوں کو جمع کر لو تو کیا نتیجہ نکلے؟ وقوعها فی طریق استنباط الحکم شرعی، کہ ایسے نتیجوں سے بحث کی جاتی ہے کہ جن کا نتیجہ حکم شرعی کے استنباط میں طریق واقع ہوتا ہے. علی ما ذکرناہ فی التعریف، ہم نے تعریف میں ذکر کیا. بات واضح ہو گئی انشاءاللہ العزیز. اس علم اصول کا موضوع کیا ہے اس کی تفصیل آئندہ درس میں. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین.